السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے والدین اور اساتذہ ایک مشترکہ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بچوں پر ہوم ورک کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ بچے تھکے ہوئے، والدین پریشان اور اساتذہ بے بس۔ تعلیم جو سکون قلب، سمجھداری اور کردار سازی کا ذریعہ تھی، آج دباؤ، تھکن اور چڑچڑاہٹ کی علامت بدلی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا علم بوجھ بن سکتا ہے؟ کیا سیکھنا اذیت بن سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اصول تعلیم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم بچوں پر ان کی استعداد سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ہم دراصل اس فطری نظام کو بگاڑ دیتے ہیں جو سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یاد کر پر زور دیتے ہیں، سمجھ پر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی تعلیم کا انداز کبھی بھی بوجھ نہیں تھا۔ آپ تھوڑا پڑھاتے مگر بار بار دہراتے تاکہ دل میں اتر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تسلسل تھا، خواہ وہ کم ہی کیوں۔ یہی اصول تدریس اور ہوم ورک پہ بھی لاگو ہوتا ہے، تھوڑا مگر پائیدار، کم مگر معنی خیز۔ صحابہ کرام کے دور میں علم سیکھنے کا ایک اصول تھا، وقت کی تقسیم۔ یہ حکمت آج کے ہوم ورک میں بھی اپنائی جا سکتی۔ اساتذہ اور والدین دونوں کو چاہیے کہ بچے کی وقت کی تقسیم میں توازن رکھیں۔ ہوم ورک کے لیے محدود وقت، کھیل، آرام اور دینی تربیت کے لیے الگ وقت، کیونکہ ایک تھکا ہوا ذہن سبق یاد نہیں کرتا، وہ سبق سے نفرت کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو، بات کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی تعلیم بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کو بڑوں جیسا بوجھ دیں یا انہیں صرف نمبروں کے لیے پڑھائیں تو علم کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ علم کا بوجھ اٹھایا جائے، بلکہ علم دل کی روشنی ہے جو عمل پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر ہوم ورک سے بچے کے دل میں علم کی محبت نہیں بڑھ رہی ہے تو وہ مقصد تعلیم کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر والدین سبق کو ذمہ داری نہیں بلکہ امتحان سمجھ لیتے ہیں، بچے سے زیادہ والدین گھبرا جاتے ہیں، یہ دباؤ بچے کے دل پر منتقل ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں صبر تدریج سکھاتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ علم آہستہ آہستہ بڑھنے والا عمل ہے، نہ کہ ایک دن میں حاصل ہونے والا بوجھ۔ والدین کو چاہیے ہوم ورک کے وقت بچے کے ساتھ بیٹھیں، حوصلہ دیں، تعریف کریں، اور غلطی ہو تو نرمی سے سکھائے، کیونکہ بچے کی سیکھنے کی رفتار محبت سے بڑھتی ہے، ڈانٹ سے نہیں۔ اساتذہ ہوم ورک کو کم مگر مقصدی رکھیں۔ والدین ہوم ورک کو دباؤ نہیں، تربیت کا موقع سمجھیں۔ بچوں کو وقت کی تقسیم سکھائیں، 25 منٹ پڑھائی، 5 منٹ وقفہ۔ اختتام پر دعا اور شکر گزاری کی عادت ڈالیں کہ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ تعلیم کو بوجھ نہیں، رحمت ہونا چاہیے۔ ہوم ورک اگر سمجھ بوجھ کے ساتھ محبت کے ماحول میں دیا جائے تو وہ صرف سبق نہیں بلکہ کردار سازی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اسی سنت کو اگر ہم تعلیم میں زندہ کر لیں تو ہمارے بچے صرف کامیاب نہیں بلکہ خوش، مطمئن اور باعمل انسان بن جائے۔ ہوم ورک کا مقصد کاپی بھرنا نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنا ہے۔ جب
علم دل سے جڑ جائے گا تو ہوم ورک بوجھ نہیں روشنی بن جائے گا۔